جی پہلے ہم دعائیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اچھا جی، یہ فرمائیے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا پڑھا تھا، تھوڑا سا بتا دیجئے پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ایک تو ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، فعل اور ہاف، ٹھیک ہے۔ الفاتحہ کا ترجمہ، سورۃ فاتحہ، فعل اور آیات 5 اور 6، ٹھیک ہے۔ ویل ڈن، بہت اچھے جی۔ تھوڑا سا جلدی میں دہرا دیتا ہوں۔ ایک تو ہم نے یعنی فعل پاسٹ کو کچھ ہم نے پڑھا ہے پچھلے لیکچرز میں، اور فعل 3 حرفی بھی ہوتا ہے، 4 حرفی بھی ہوتا ہے، 5 حرفی بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے فی الحال 3 حرفی کو ڈسکس کیا۔ اور اس کے بعد یہ بات بھی ہم نے ڈسکس کی کہ یہ جو فعل ہوتے ہیں یہ ما، میم الف زبر ما لگانے سے یہ منفی بن جاتا ہے، یعنی اس کا ترجمہ ما لگانے سے ما فعل، اس سے منفی ترجمہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر ہم اس کے شروع میں قد لگا دیں تو ترجمے کے اندر ایک طرح سے وہ آ جاتی ہے، زور آ جاتا ہے، بات کرنے میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ جی صرف پریزنٹ اور ایبسنٹ ضمائر نون سے پتہ چلیں گے۔ ہاں جی بالکل، ضمائر بھی اسی کے اندر ہی یوز ہوتی ہیں، فعل کے اندر ہی ضمیریں ہوتی ہیں، بعض اوقات انہیں ضمیر مستتر کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ نوٹ کر لیں، ضمیر مستتر، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ چھپی ہوئی ضمیر، ٹھیک ہے جی۔ ایک ضمیر بارز ہوتی ہے، ایک ضمیر مستتر ہوتی ہے۔ ضمیر بارز کہتے ہیں ایسی ضمیر کو جو فعل کے اندر نظر آ رہی ہو، جیسے ضربتا کے اندر انتا، ٹھیک ہے، یا ضربتو، ضربتو میں یہ تاپش تو جو ہے یہ ضمیر بارز ہے۔ بارز مینس جو چیز نظر آ رہی ہے واضح طور پہ، ہم اسے بارز کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔
لا الہ الا اللہ. اور ایک ضمیر ہوتی ہے مستتر. مستتر مینس چھپی ہوئی. وہ وہ پروناؤن جو چھپا ہوتا ہے، جیسے زارابا کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہاں پہ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں جی. اس کو بچہ کہہ رہے ہیں لکھ دیجیے وائٹ بورڈ پہ. لا الہ الا اللہ. جی یہ دیکھیے ضمیر بارز. بارز کا مطلب ہوتا ہے واضح، سامنے جو نظر آ رہی ہے، بارز. اور ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں اس کے مقابلے میں، مستتر. بارز اور مستتر. مستتر کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز، جیسے سطر ہم بولتے ہیں نا، سب سطر. اسی طرح مستتر، ضمیر بارز اور ضمیر مستتر. زارابا کے اندر جب ہم کہتے ہیں نا اس نے مارا، تو زارابا کے اندر جو ہوا ضمیر ہوتی ہے وہ چھپی ہوئی ہوتی ہے، نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہے گویا کہ وہ. زارابا اس نے مارا، زارابت اس خاتون نے مارا، ساجدت اس خاتون نے سجدہ کیا. اچھا جی. اس کے بعد جب آپ کو لفظوں میں وہ ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہو لفظ، اس وقت جو ہم ضمیر بولتے ہیں وہ ضمیر بارز ہوتی ہے. اس کے اندر مستتر ہے کیونکہ ہمیں نظر نہیں آ رہی، چھپی ہوئی ہے. اور مستتر کیسے ہوگی جی، ہم مثال سے سمجھیں گے. جیسے ہم یہاں پہ یہ لفظ لکھیں، نصرتا. ٹھیک ہے جی. نصرتا، آپ نے مدد کی. اب یہ جو اس میں تا ہے، یہ واضح طور پہ ہم کو نظر آ رہی ہے، تو یہ مستتر نہیں کہلائے گی، بارز کہلائے گی. بارز. بارز عربی میں کہتے ہیں جو چیز بالکل ڈسکلوز ہو، واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. لا الہ الا اللہ. یہ ضمیر کی دو قسمیں ہوتی ہیں جی. اب کس کس میں بارز ہے، کس کس میں مستتر ہے. ضربتا، ضربتما، ضربتم، یہ تینوں بارز ہیں. تم تا جو آ رہے، یہ تینوں آخر میں جو ورڈ کے آخر میں آ رہے ہیں یہ بارز ہیں. ضربتی میں بھی بارز ہے، فیمیل کا جو ایک کا ٹینس ہے. اور ضربتما میں تما بھی بارز ہے، ضربتن میں بھی بارز ہے. ضربتو میں بھی تا بارز ہے. ضربنا میں نون علی زبر نا جو ہے یہ بارز ہے. ٹھیک ہے جی. لا الہ الا اللہ. اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا ماضی میں اگر ہم میم الف زبر ماں لگا دیں تو اس سے پاسٹ کا معنی پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے یہ بات دیکھی قد کے ساتھ ورب کے اندر تاکید آ جاتی ہے. پھر ہم نے 14 ضمائر پڑھے، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن.
انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن وغیرہ، یہ سارے ضمائر ہم نے پڑھے۔ اچھا، انہیں ضمیر منفصل کہا جاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری جو ضمیریں ہیں یہ ضمیر منفصل ہیں۔ منفصل کہتے ہیں جدا ہونے کو، الگ ہونے کو، یعنی یہ لفظ سے الگ لکھی جاتی ہیں۔ اب ہوا، اس کے ساتھ کوئی بھی ورڈ نہیں لکھا ہوا ہے نا، تو یہ ضمیر منفصل کہلائے گی، یعنی الگ سے لکھی ہوئی ضمیر۔ لیکن جب ضمیر کسی لفظ کے ساتھ مل کر آ رہی ہو، جیسے ضربتا کے اندر تا ضربا کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تو اس وقت ہم اسے کہیں گے کہ یہ جو ضمیر ہے یہ متصل ہے، جڑی ہوئی ہے، ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور منفصل کیا ہوگی ضمیر؟ جیسا کہ ہم نے بھی مثال دی، انت یا ہوا، یعنی اس کے ساتھ کوئی لفظ ملا ہوا نہ ہو، بس وہ تنہا یوز ہوئی ہو، تو ہم اس کو ضمیر منفصل، عربی میں منفصل کہتے ہیں جدا ہونے کو، الگ ہونے کو۔ یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ہم تھوڑا سا اس بات کی طرف آئیں گے کہ یہ جو ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے اس کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کہاں تک پڑھ لی تھی؟ اہدنا الصراط المستقیم تک پڑھ لی تھی ہم نے۔ صراط الذین انعمت علیہم، کیا یہ لفظ پڑھا تھا یا نہیں؟ بتائیے کانڈ، پڑھ لی تھی۔ صراط کا مطلب راستہ تھا، اور الذین ان لوگوں کا۔ اچھا، اب یہ الذین کا لفظ دیکھیے، الذین کا جو ورڈ ہے اس کا مطلب وہی ہوتا ہے جو ہم انگلش اردو میں کہتے ہیں نا، وہ لوگ جو کہ، وہ لوگ جو کہ، یہ جو ترجمہ ہے عربی میں، اس کا ترجمہ الذین سے ہم لوگ کرتے ہیں، دوز پیپل۔ ٹھیک ہے، دوز پیپل، الذین ان لوگوں کا راستہ۔ اور الذین جمع ہے، یاد رکھیے، اس کی آپ کے سامنے کتنی فارمز آ سکتی ہیں، ہم ان کو یہاں پر ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین ہے۔ الذی، وہ شخص جو کہ، لیکن اگر ہم اس کے آخر میں یا نون بڑھا دیں تو الذین ہو جائے گا، وہ لوگ جو کہ، تو یہ جمع ہو جائے گا وہاں پہ۔ ٹھیک ہے جی۔ الذی، اللذانی، دو لوگ جو، دو لوگوں کے لیے یہی ورڈ یوز ہوگا لیکن الف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے جی، جیسا کہ مسلمانی، دو مسلم، تو اسی طرح اللذانی، وہ لوگ جو کہ، وہ جو بھی ہوں گے۔ تو اب یہاں پہ جو لفظ یوز ہوا ہے الذین، وہ جمع یوز ہوا ہے، وہ لوگ جو کہ، صراط الذین، یا ان لوگوں کا راستہ جو کہ۔ الذین کا جو ورڈ ہے پورے قرآن مجید میں 1080 دفعہ یوز ہوا ہے، 1080 دفعہ یہ لفظ یوز ہوا ہے، 1080۔ اس کے بعد یہ لفظ ہم نے انعمتا پڑھا کہ آپ نے انعام کیا ہے جن پر۔ انعام یہ پاسٹ کا ٹینس ہے، لیکن یہ وہ حرف ہے جو ایک، تین سے زیادہ دفعہ، اس تین سے زیادہ لیٹر جس میں یوز ہوئے ہیں۔ ابھی تک ہم نے عموماً تین حرفی لیٹر ہی دیکھے تھے، لیکن ان میں کچھ زیادہ لیٹرز یوز ہوئے، تین سے زیادہ ہے۔ اور اس کے آخر میں آپ دیکھیے انعمتا، جو ہم یہ پڑھتے ہیں، میں یہاں آپ کے سامنے رائٹ کرتا ہوں۔
اب یہ دیکھیے انعمتا کے آخر میں جو تا ہے یہ ضمیر بارز ہے، یہ واضح طور پہ ہم کو پروناؤن نظر آ رہا ہے کہ آپ نے انعام کیا جن لوگوں پر، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کا راستہ ہم کو دکھا دے اللہ جن پر آپ نے انعام کیا، صراط الذین انعمت علیہم، اور ہم نے پھر علیہم کا ترجمہ بھی پڑھا، علیہم کا مطلب ان لوگوں پر، اللہ حرف جار ہے پلس ہم، ان دو سے مل کر یہ لفظ بنا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ اور ہم ملیں گے تو علیہم ہم ان کو پڑھتے ہیں، یاد ہوگا نا جس کے تین فارمز تھے، ہوا ہما ہم، تین طرح یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اگر فیمیل کا یہی لفظ ہو تو ہیا ہما ہننا، پھر یہ لفظ اس طرح بولا جاتا ہے۔ اور اللہ کا مطلب تھا پر، کسی چیز کے اوپر حروف جار آپ نے پڑھے تھے، یہ وہی والا ورڈ ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ میں واضح ویسے بول رہا ہوں، شاید کوئی انٹرنیٹ کا پرابلم ہو کہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ پھر ہم نے وہ کون لوگ ہیں جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا تھا، ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ وہ لوگ چار قسم کے ہیں، انبیاء، صدیقین اور شہداء۔ پھر ہم نے ان کے اعمال بھی لکھوائے تھے کہ وہ کون کون سے عمل کرتے ہیں۔ اسی اسنا میں ہم نے عادت نمبر 11 بھی پڑھی تھی کہ اچھے لوگوں کے راستے پہ ہم نے چلنا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کا ترجمہ رہتا ہے، ایسا ہی ہے جی، اس کا ترجمہ رہ گیا، جیس یہ ہم اب دیکھتے ہیں، تھوڑا سا ریوائز ہو گیا ہمارا لیسن، اب ہم نئے لیسن کی طرف آتے ہیں، سورۃ الفاتحہ کی طرف آتے ہیں۔ نوٹ فرمائیے، غیر، غیر کا جو مطلب ہے اس کا ترجمہ ہوتا ہے علاوہ، ایلس، یعنی ہم جب بات کرتے ہیں کہ وہ نہ کہ وہ، تو جب ہم نے استثناء، لوگوں کو مستثنیٰ قرار دینا ہوتا ہے، کسی 10 12 کو، 6 7 کو، 1 2 کو، تو تب یہ لفظ غیر یوز ہوتا ہے، یعنی وہ اپنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا وہ غیر ہے، یعنی وہ اس چیز میں شامل نہیں ہے، وہ الگ ہے۔ غیر المغضوب علیہم، نہ کہ وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، وہ لوگ ہم کو نہیں چاہیے۔ اور یہاں پہ غیر کا مطلب غیر، علاوہ، یعنی نیک لوگوں کا تو راستہ ہم کو چاہیے، مغضوبین کا نہیں چاہیے ہم کو راستہ۔ اور غیر کا لفظ پورے قرآن میں 147 دفعہ یوز ہوا ہے، 147، 147 دفعہ یہ لفظ یوز ہوا ہے۔ اور اسی کو پڑھتے ہوئے ہم ایک رول بھی پڑھیں گے ساتھ ہی گرامر کے حوالے سے، یہ تو ترجمہ ہو گیا نا جی، غیرہ کا مطلب علاوہ، اور المغضوب کا جو لفظ ہے اس کا سٹرکچر آپ دیکھیے گا، سب سے پہلے المغضوبی، ٹھیک ہے جی، مغضوبی، مغضوب کا جو سٹرکچر ہے لفظ کا، یہ سٹرکچر عربی لینگویج میں وہاں بولا جاتا ہے جب کسی چیز پر کسی فعل کا اثر ہوا ہو، جسے ہم مفعول کہتے ہیں۔ مفعول کا بھی یہی سٹرکچر اگر آپ دیکھیے تو یہ دیکھیے، مفعول یعنی جس پر فعل کا اثر ہوا ہو وہ چیز۔
اچھا جی، تو یہ جو لفظ مغضوب ہے، مفعول ہے، آپ نے معاشرے میں سنے ہوئے الفاظ، مقتول جس کو قتل کیا گیا ہو، منصور جس کی مدد کی گئی ہو، ٹھیک ہے جی، مقہور جس پہ قہر ہوا ہو، عذاب ہوا ہو، تو مغضوب جس پر اللہ کا غضب ہوا ہو، تو اسے کہتے ہیں اسم مفعول۔ اسم مفعول کا مطلب ہوتا ہے کہ جس پر فعل کا اثر ہوا ہو، قتل کا اثر جس پہ ہوتا ہے اسے ہم مقتول کہتے ہیں، منصور کہتے ہیں جس کی مدد ہوئی ہو، مغضوب جس پہ غضب ہوا ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ عربی زبان میں آبجیکٹ کو جب ذکر کرنا ہو، جب آبجیکٹ کے لفظ آپ نے بیان کرنا ہو تو یہ سٹرکچر یوز کیا جاتا ہے۔ تو اب غیر المغضوب کا مطلب کیا ہوا؟ وہ لوگ نہیں جن پر غضب ہوا غضب شدہ لوگ، مغضوب لوگ ہم کو نہیں چاہیے، ان کا راستہ ہم کو نہیں چاہیے ہے۔ امید ہے یہ اس میں مفعول آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اس کا بھی وہی اصول ہے کہ میل کے لیے لفظ مفعول، فی میل کے لیے مفعولہ، ٹھیک ہے جو آخر میں گولتا آ جائے گی، وہی جیسے مسلمہ کے آخر میں گولتا آتی تھی، تو مقتول، ٹھیک ہے جی، پلس مقتولہ جسے قتل کیا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی سے لفظ منکوحہ جس سے نکاح کیا گیا، ٹھیک ہے جی، منکوحہ کا لفظ اسی سے ہی بنا ہے جس سے نکاح کیا گیا ہو۔ تو یہ لفظ کا وزن یاد رکھیے گا، بہت کام آئے گا عربی لینگویج میں، جہاں بھی یہ لفظ ملے تو سمجھے اس پر کوئی فعل کا اثر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں لکھوں مذکور، اکثر یہ لفظ آپ سنتے ہیں مذکور، جس کا ذکر کیا گیا، جس کو ذکر میں لایا گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور مسجود جس کو سجدہ کیا گیا ہو، مسجود، سوری یہ غلط ہوا لکھنے میں، مسجود جس کو سجدہ کیا گیا ہو، مسجود، یہ وہی وزن ہے جو مغضوب کا ہے، یاد رکھیے گا یہ بات۔ اچھا جی، مغضوب کا لفظ جو ہم پڑھ رہے ہیں پورے قرآن مجید میں یہ ایک ہی دفعہ یوز ہوا ہے، مغضوب کا لفظ پورے قرآن میں ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، وہ بھی سورۃ فاتحہ میں۔ لا الہ الا اللہ۔ ایک ہی دفعہ یہ لفظ پورے قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ اگلا لفظ ہمارے پاس ہے وہی علیہم، پھر دوبارہ آ گیا، علی حرف جار، اور ہم کا مطلب ان پر، غیر المغضوبی، نہ کہ وہ لوگ، علیہم جو غضب شدہ ہے نا، ان پر غضب ہوا ہے، وہ لوگ ہم کو نہیں چاہیے۔ اچھا جی، اب مغضوب کی جمع کیا آ سکتی ہے؟ دو طرح آ سکتی ہے اس کی جمع جی، لا الہ الا اللہ۔ مغضوبین ایک لفظ آ سکتا ہے، یہ جمع بن جائے گا مغضوبین، مغضوبات فیمیل کی جمع بن جائے گی، اور مغضوبون یا مغضوبین یہ دو طرح سے جمع، ایک طرح سے یہ تب آتا ہے جب یہ خبر بن رہی ہو، اور ایک طرح تب جب یہ مفعول ہی بن رہا ہو یا ان وغیرہ کے بعد آ رہا ہو، وہ الگ گفتگو ہے گرامر کی، بہرحال یہ اس طرح کا جمع یوز ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہمارے پاس ہے ولا، ولا، ٹھیک ہے جی، اور نہیں، واو کا تو مطلب تھا جی اور، لا کا مطلب تھا نہیں، ٹھیک ہے جی۔
اور نہیں، یہ اس کا یعنی اب ہم شروع سے اگر ترجمہ دیکھیں تو غیر المغضوبی، نہ کہ وہ لوگ جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے، جو کہ گمراہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیے، اگر ولا کا لفظ پورے قرآن مجید میں کافی دفعہ یوز ہوا، ایون 1687 دفعہ یہ لفظ استعمال ہوا پورے قرآن میں، ولا کا، اور نہیں، ٹھیک ہے جی، اور الضالین، ٹھیک ہے جی، الضالین کے لفظ کی طرف اگر ہم آئے، ایزی ہے، کوئی بہت مشکل نہیں ہے۔ بال عربی میں ایسے آدمی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کی تلاش میں ہو اور اسے ملی نہ ہو، ٹھیک ہے جی، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ حق کا راستہ ہے یا جو بھی ہے، تو اس کے لیے عربی میں الضال کا لفظ سنگل کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور الضالین جمع کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 14 دفعہ یوز ہوا ہے صرف۔ الضالین کا جو لفظ ہے یہ پورے قرآن میں 14 دفعہ استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر تو اس کا ترجمہ ہو جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کا۔ الضالین کی جمع مؤنث کیا بنے گی؟ الضالات، ٹھیک ہے جی، اگر ہم اس کی خواتین کی اگر ہم جمع بنانا چاہیں تو بالکل ٹھیک ہے جی۔ ہاں ممنوع، کچھ میں سوالات آپ کے دیکھ رہا ہوں، ابھی آپ نے منشن کی ہوئی ہیں چیزیں، شکریہ سب کا۔ تو سورۃ الفاتحہ کے آخری آیت سے ایک، اچھا تھوڑی سی اگر ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں تو ہم نے جو صراط الذین انعمت علیہم میں ہم نے پہلا گروہ نکالا تھا نا، جس میں 4 کیٹیگریز تھیں، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، وہ تو صراط الذین انعمت کے زمرے میں آ گئے۔ اب جب ہم نے کہا غیر المغضوب، یہ دوسرا گروپ ہے، پہلا گروپ نیکوں کا ہو گیا، صالحین کا، شہداء کا ہو گیا، اور دوسرا گروپ غیر المغضوب کے اندر کون سے ہیں؟ یعنی ایسے لوگ جن پر اللہ ناراض ہوئے ہیں، جو جانتے تھے مگر وہ عمل نہیں کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ چیز درست ہے، یہ چیز غلط ہے، اس کے باوجود ان لوگوں نے عمل نہیں کیا، تو وہ لوگ مغضوب کہلائے، کیونکہ غصہ اسی پہ ہی آتا ہے نا جی، جس کو ایک چیز کا پتا ہو وہ پھر بھی نہ کرے، لیکن جس کو پتا ہی نہ ہو تو اس پہ کم غصہ آتا ہے یا اسے اگنور کر دیا جاتا ہے، لیکن جسے پتا بھی ہو غلط صحیح کا، وہ پھر بھی نہ کرے تو اس پہ غصہ آتا ہے۔ اس لیے یہ تیسرا گروپ وہ ہے لوگوں کا جن کو پتا ہے اور وہ عمل نہیں کرتے ہیں، یہ دوسرا گروپ۔ اور تیسرا گروپ وہ لوگ ہیں جو الضالین میں آئیں گے۔ الضالین وہ جن کو صحیح علم بھی نہیں ہے، نہ ہی عمل کرتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے ان کو اور عمل بھی نہیں کرتے، پتہ چل گیا تو ہو سکتے عمل بھی کریں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ ان لوگوں کو سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے کہ علم بھی حاصل کریں اور پڑھیں بھی، اس کے اوپر عمل بھی کریں پھر، یہ تیسرا۔ اچھا علماء نے لکھا ہے کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور الضالین سے مراد عیسائی ہیں، یہ علماء کی ایک تفسیر ہے، اس کی بہت زیادہ ڈیٹیلز ہیں، آپ تفسیر قرطبی وغیرہ اس معاملے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو ضالین ہیں جن کو علم نہیں ہے، تھوڑا سا ہم اپنا احتساب کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ
ہم الضالین میں تو نہیں ہے کہیں کہ ہمیں علم بھی نہیں ہے، ہم بھٹکتے پھر رہے ہیں. تو اس لیے اب ہمیں احتساب کے بعد پلاننگ کرنی ہے کہ علم حاصل کریں، قرآن مجید کو سیکھیں، اس کے ترجمے کو جیسا کہ الحمدللہ ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں جو سبق حاصل کرنا ہے یا جو عادت ہم نے اپنانی ہے، وہ 12ویں عادت ہے کہ برے لوگوں کی صحبت سے ہم نے بچنا ہے. برے لوگوں کی صحبت سے ہم نے بچنا ہے، یہ 12ویں عادت ہے. اس سے پہلے ہم نے 11ویں پڑھی تھی کہ اچھے لوگوں کو ہم نے اپنا ماڈل بنانا ہے، اپنا رول ماڈل، اور برے لوگوں سے ہم نے بچنا ہے. لا الہ الا اللہ. یہاں سورۃ الفاتحہ کا مکمل ہوا ترجمہ، 5 منٹ لے لیجیے.
جی اسٹوڈنٹس، یہ میں نے ایک آپ کے سامنے اسکرین شیئر کی ہے، اس کو ریڈ آؤٹ کیجیے گا آپ ایک دفعہ کائنڈلی. اس اردو کو صرف آپ ریڈ آؤٹ کیجیے گا. جی اسٹوڈنٹس، مبتدا ایک ہم نے سنا ہوا لفظ ہے پہلے بھی. مبتدا کہتے ہیں جس سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہوتی ہے، اس حصے کو ہم مبتدا بولتے ہیں، اور عموماً یہ ناؤن ہی ہوتا ہے اور ایک خبر ہوتی ہے. خبر یہ بتاتی ہے کہ ہوا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دو جملوں یعنی مبتدا اور خبر، یہ جملے کے دو حصے ہوتے ہیں. ابتدا والا جملہ جو اور ایک خبر والا جملہ جس میں یہ بتایا جاتا ہے پہلے میں کس نے کیا ہے اور دوسرے میں بتایا جاتا ہے کہ ہوا کیا ہے. بہت ایزی ہے. انہوں نے جو مثال دی ہے الکتاب جید. اب دیکھیے کتاب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ عمدہ ہے. الکتاب جید، کتاب عمدہ ہے. البیت صغیر، گھر چھوٹا ہے. البیت جدید، گھر نیو ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چیزیں مبتدا اور خبر میں آتی ہیں. ہم مبتدا اور خبر کو پڑھتے وقت چند چیزوں کو ملحوظ رکھیں گے. پہلی بات یہ ملحوظ رکھیں گے کہ مبتدا اور خبر دونوں پر پیش آئے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیے الکتابوں پر بھی پیش ہے اور جید پر بھی پیش ہے. تو مبتدا اور خبر دونوں پیش والے ہیں، یعنی دونوں یہ مرفوع ہوتے ہیں. مرفوع کا مطلب ہے ان پہ رفع آتا ہے، رفع کا مطلب ہے پیش آتی ہے. دوسرا رول ان کا کیا ہوا جی؟ لا الہ الا اللہ. دوسرا رول یہ ہے کہ جو معرفہ ہوگا وہ پراپر کوئی نہ کوئی چیز ہوگی، کوئی پراپر ناؤن ہوگا، یا وہ کوئی ضمیر ہوگی، پروناؤن ہوگا. یعنی کامن لفظ مبتدا نہیں بن سکتا. شروع میں جب بھی آئے گا تو وہ پراپر ناؤن آئے گا، یا کوئی ضمیر آئے گی، یا کسی کا کوئی نیم آئے گا، پھر وہ مبتدا بن سکتا ہے. اور جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر الف لام نہیں آ سکتا. خبر کے اوپر خبر ہمیشہ الف لام سے خالی ہوگی، وہ نکرہ ہوگی. جب ہم نکرہ کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے مراد کامن ناؤن ہوتا ہے. تیسری چیز یہ ہم نے اس میں ملحوظ رکھنی ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں سنگل، ڈوئل، پلورل ہونے میں سیم ہوں گے. یعنی مبتدا بھی ایک لفظ ہے، خبر بھی ایک لفظ ہے. تو یہ دونوں لفظ یا تو سنگل سنگل ہوں گے، یا دو دو ہوں گے، یا جمع جمع ہوں گے. دونوں کے دونوں.
تو یہ تین چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے مبتدا اور خبر میں، جب ہم کوئی عربی میں جملہ بناتے ہیں۔ بڑی اہمیت کا حامل ہے یہ مبتدا اور خبر۔ اچھا جی، ایک چیز اس میں استثنائی ہے، وہ صورت ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ ابھی ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں جی، ٹھیک ہے جی۔ آپ حضرات دیکھیے گا، آپ کی طرف عربی آ رہی ہے، میں اس کے ترجمے کرتا جاتا ہوں، آپ دیکھیے گا بھی اس کو ساتھ ساتھ۔ اسکرین بڑی کر رہا ہوں، آپ اپنے پاس لکھتے جائیے ساتھ ساتھ۔ پہلے یہ لفظ لکھ لیجئے، الشائی حارن، کہ جو چائے ہے وہ گرم ہے۔ پہلے یہ عربی اپنے پاس لکھ لیجئے۔ اچھا جی، یہاں پہ الشائی کہتے ہیں چائے کو، حار کہتے ہیں گرم کو، یعنی چائے گرم ہے۔ اب جو ہم نے رولز پڑھے آپ ان کو اپلائی کیجئے۔ دیکھیے، الشائی سنگل ہے، حارن بھی سنگل ہے۔ الشائی پر الف لام آ رہا ہے، پراپر ہے، اور نارن کامن ہے۔ ہم نے یہی کہا تھا کہ خبر جو ہے وہ کامن ہوگی۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ الشائی بھی ایک ہے، ہارون بھی ایک ہے، یعنی سنگل ڈوئل ہونے میں سیم ہے، پراپر اور ناؤن بھی ہے، پراپر اور کامن بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے کیا رول پڑھا تھا؟ تیسرا رول کیا ہم نے پڑھا تھا جی؟ لا الہ الا اللہ، کہ جو خبر ہے وہ دونوں پر زبر زیر یا پیش کے اعتبار سے سمیٹری ہوگی، یعنی پیش ہوگا دونوں کے اوپر۔ پھر ہم نے یہ رول پڑھا تھا۔ تو اب دیکھ لیجئے، الشایع اور الحار دونوں پر پیش ہے۔ البتہ الشایع کا جو لفظ ہے اس پر ایک پیش ہے، حارن پہ دو پیش ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس ورڈ پہ الف لام آ جائے نا جی، اس پہ کبھی تنوین نہیں آتی، اس پہ کبھی بھی تنوین نہیں آ سکتی۔ یا تو الف لام آئے گا یا تنوین آئے گی، دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ دوسرا لفظ اللبن بارد، دودھ ٹھنڈا ہے۔ دوسرا لفظ ہے جی دودھ، سیم آئیں گے جی، بالکل۔ دوسری مثال ہے اللبن، لبن کہتے ہیں دودھ کو، یہ ووکیبلری بڑھا لیجئے اپنے پاس آپ لوگ۔ بارد کہتے ہیں ٹھنڈے کو، دودھ ٹھنڈا ہے۔ اگلا لفظ ہے السوق کبیرۃ، بازار بڑا ہے۔ کوئی بتائے گا السوق کبیرۃ میں کون سا رول ٹوٹ رہا ہے بظاہر؟ بظاہر کا لفظ اس لیے یوز کروں کہ ابھی ہم نے یہ رول پڑھا نہیں ہے۔ دکھنے میں بظاہر یہاں کون سی لگ رہی ہے کہ مسٹیک ہے؟ کوئی بتائے گا جی میسج پہ؟
جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ السوق مذکر ہے، بازار کو کہتے ہیں، کبیرہ بڑا ہونے کو کہتے ہیں کہ بازار بڑا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے، جب ہم کسی نان لیونگ تھنگس کو خبر بنا رہے ہوں گے، مبتدا بنا رہے ہوں گے، تو اس کی خبر فیمیل آ سکتی ہے. السوق کو دیکھیے، اب یہ ایسی چیز نہیں ہے جس کا تعلق جینڈر سے ہو، یعنی یہ لیونگ تھنگز نہیں ہے نا. تو اس کی جو خبر ہے، اس کا جو دوسرا لفظ ہے، وہ پھر کبیرتن آ سکتا ہے، مؤنث بن سکتا ہے. ہم نے جو رول بیان کیا ہے وہ لیونگ تھنگس کا ہے کہ میل فیمیل ہونے میں جو برابر ہوں گے. اگلا لفظ ہے اللحم طری، گوشت تازہ ہے. اللحم طری، گوشت تازہ ہے. لا الہ الا اللہ. اللحم گوشت کو کہتے ہیں، طری فریش. اس کے بعد فرماتے ہیں الثمر ناضج، پھل پکا ہوا ہے. الثمر مبتدا ہے، ناضج خبر ہے، یعنی آپ کو پھل کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ پھل پکا ہوا ہے. الثمر ناضج، پھل پکا ہوا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں المدرسة کبیرۃ، مدرسہ بڑا ہے. المدرسة کبیرۃ، کہ مدرسہ بڑا ہے. جی فہد صاحب پوچھئے. جی سر، لحم و طریون کا کیا مطلب ہے؟ لحم تو گوشت ہے میرے خیال سے، اور طریون طری تر و تازہ، فریش. الثمر ناضج، فروٹ جو ہے وہ پکا ہوا ہے، یعنی پکا ہوا پھل ہے، کچا نہیں ہے. المدرسة کبیرۃ، بڑا ہے مدرسہ، اسکول کافی بڑا ہے. آگے لفظ ہمارے پاس آ رہا ہے ساجد عالم. ساجد عالم ہے. ساجد جو ہے وہ اسکالر ہے، وہ عالم ہے. اچھا دیکھیں کہ ساجد پھر الف لام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ ساجد از خود پراپر ناؤن ہے، اس کو الف لام لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہاں ٹی ایچ ای لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. الف لام آرٹیکل جسے ہم بولتے ہیں نا، یہاں اس کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے تو یہ پراپر ہے اور عالم خبر ہے. آگے فرماتے ہیں القطان جمیلان، بلیاں خوبصورت ہیں، دو بلیاں خوبصورت ہیں. یہاں جو دو کا ہم نے ترجمہ کیا ہے یہ الف نون کی وجہ سے ہے. القطان جمیلان، تو القطان اگر دو ہے تو جمیل کے اندر بھی دو کا لفظ ہے، دیکھ لیجئے یہ تثنیہ میں برابر ہے. القطان جمیلان، دو بلیاں خوبصورت. القلمان جیدان، دو قلمیں عمدہ ہیں، یعنی یہ جو پین ہے یہ اچھے ہیں، یہ جو قلم پین ہے یہ بہت عمدہ ہے. جید کہتے ہیں عمدہ کو، جو چیز کوالٹی میں اچھی ہو.
لا إله إلا الله. المكتبان مرتفعان. مکتب کہتے ہیں آفس کو، مرتفعانی ذرا اونچے اونچے، دونوں آفس اونچے ہیں، یعنی وہ زمین سے اوپر بنے ہوئے ہیں تھوڑے سے. لا الہ الا الماء عذب، پانی میٹھا ہے. الماء پانی، عذب میٹھا ہے. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ایک عذاب کا لفظ سنا ہوا ہے، تو عذاب تو کہتے ہیں تکلیف دہ چیز کو، اور عذب کہتے ہیں میٹھی چیز کو، یعنی دونوں کتنے ڈفرینٹ ہیں. لیکن صرف الف کے سکپ کرنے سے اور الف کو ایڈ کرنے سے اتنا مطلب چینج ہو جاتا ہے. عذب اور عذاب. عربی لینگویج اتنی یعنی سینسٹیو ہے، اس لیے ہم اسے پڑھتے ہیں الماء عذب، پانی میٹھا ہے، عمدہ ہے. اب آپ ایک دفعہ جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ان کو اپنے پاس لکھیے اور ترجمہ خود سے کیجئے. جو نہیں آتا وہ پوچھئے مجھ سے. Sir, can you zoom it a bit؟ وہ چیز جو مٹھاس کو ختم کر دے وہ عذب ہے. نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. میٹھا، عمدہ، پینے لائق چیز کو عذب کہتے ہیں، اور اجاج کہتے ہیں جو نمکین چیزوں سے. عربی میں اجاج کہتے ہیں، ملح اجاج، قرآن میں یہ لفظ یوز ہوا ہے. آپ ان کو رائٹ کریں اور خود سے کوشش کریں ان کے میننگز لکھنے کی. جو نہیں آ رہا وہ پوچھئے.
السلام علیکم جی، یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ٹینسز کا کیسے پتہ چلے گا؟ دیکھیے، ایک ٹینس ہوتا ہے جو جملہ فعل یا ہوتا ہے، اور ایک جملہ ہوتا ہے جس میں فعل نہیں آ رہا ہوتا، صرف ناؤن آ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ وہ جملے پڑھ رہے ہیں جس میں ناؤن ہی آئے ہیں، پہلا بھی دوسرا بھی، اس میں ورب یوز ہی نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم نے گزشتہ لیکچر میں فعل والا پڑھا تھا، پاسٹ کا. یہاں ہم وہ ٹینس پڑھ رہے ہیں عربی کا، یعنی وہ جملہ پڑھ رہے ہیں جس میں ورب یوز ہی نہیں ہوا، بلکہ پریڈکشن ہے، خبر ہے، ایک کسی چیز کے متعلق کوئی انفارمیشن دی جا رہی ہے، اور اس میں لفظ دونوں کے دونوں نون ہی یوز ہو رہے ہیں، اس میں ورب یوز نہیں ہو رہا. القطان جمیل. نہیں، قطان جو ہے نا جی، یہ شاید بلی کو کہتے ہیں، آئی تھنک. قطہ بھی بلی کو کہتے ہیں. ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا، سم ٹائم ووکیبلری بھول جاتی ہے. ہاں، قطان ویسے کاٹن روئی کو کہتے ہیں، روئی خوبصورت. جمیلان کا مطلب خوبصورت. المناظد کہاں یوز ہوا؟ ہاں، مناظد کہتے ہیں جی پھٹی کو. یہ کوئی کتابیں رکھنے والی جو ڈیسک ہوتا ہے اسے مناظد کہا جاتا ہے. ویل ڈن. بالکل ٹھیک ہے. رضا فاطمہ، عروبہ خان، ویل ڈن. فہد محمد، آپ نے جو لفظ لکھا جمیلانی، میں یہ سمجھا نہیں ہوں. جمیلان کا مطلب ایسے دو خوبصورت. ارتجائیے. ویل ڈن. الجدران مرتفعان، بالکل ٹھیک ہے جی، دیواریں اونچی ہیں. البنات خزینات، ہاں. ٹھیک ہے. فارمرز آر لیزی، بالکل ٹھیک ہے جی. ہاں، المعلمون الصالحون، بالکل ٹھیک ہے جی. ملیحہ سلیمان. ہاں جی، سعدی آپ نے بھی ٹھیک لکھا ہے. المناضد طویلۃ، طویلہ، ٹھیک ہے. دی لرنرز آر اگنورینٹ، نہیں نہیں، یہ رضا فاطمہ، یہ جملہ ہے نا التلاميذ، پہلے میں دیکھ لوں ادھر سے. مجتہدون ہے. مجتہدون کا مطلب محنتی. طلبہ محنتی ہیں. اسٹوڈنٹس آر ہارڈ ورکنگ. جی، اور رابح کا مطلب مفید، جس میں فائدہ ہوتا ہو.
جملہ کہاں ہے، مجھے دیکھ لوں. ہاں، التجارت رابحۃ، منافع بخش تاجر، یا منافع بخش تجارت، سوری، منافع بخش تجارت. الرابح means. تلامیز اور طلاب میں کوئی فرق نہیں ہے. تلامیز مخصوص اسٹوڈنٹس کو ہی کہا جاتا ہے، اور طلاب کسی بھی چیز کے طلب کرنے والے کو کہا جاتا ہے. لیکن ہر طالب علم تلمیذ کہلا سکتا ہے، یعنی ہر طالب تلمیذ نہیں ہے، لیکن ہر تلمیذ طالب ہے. ہو سکتا ہے کہ طالب کسی اور چیز کا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں طالب دنیا، ٹھیک ہے جی. لیکن تلمیذ دنیا یعنی جو طالب علم ہے، اسے آپ تلمیذ تو ہر صورت میں کہہ سکتے ہیں. تلمیذ کو ہر صورت میں آپ طالب علم کہہ سکتے ہیں، لیکن طالب کو ہر صورت میں تلمیذ نہیں کہہ سکتے. تھوڑا سا منطق کی روح میں اسے کہتے ہیں عموم و خصوص من وجہ. یہ ایک لاجک کی ٹرم ہے جو یوز ہو سکتی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، ویل ڈن. میں یہ اس کو تھوڑا سا نیکسٹ دیکھتے ہیں 1 منٹ. ہاں جی، ایک لائن اور رہ گئی ہے، اس کو بھی کر لیجئے سب حضرات. شکریہ فہد. یہ لاسٹ لائن رہ گئی اوپر، اسے کر لیجئے. ہاں جی، فلاورز آر بیوٹیفل، بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ملیحہ سلمان، ردا فاطمہ. جی ہاں، رائق کا مطلب ٹھیک ہے. ہاں جی، السمکۃ حمراء، ریڈ فش. ٹھیک ہے. یہ اوپر والا ٹھیک ہی لکھا تھا جن صاحب نے پانی کے متعلق لکھا ہے. ٹھیک ہے. التلامیذ طلبہ محنتی ہیں. ٹھیک ہے سعدیہ. جی، عروبہ السمکۃ، ٹھیک ہے آپ کا بھی ماشاء اللہ. اب دیکھیں نا، یہ یعنی کہ جملے چھوٹے چھوٹے ہیں، قرآن مجید میں بکثرت اس طرح یوز ہوئے ہیں، لیکن ان میں کوئی ورب نہیں ہے. یہ صرف دونوں کے دونوں ناؤن ہیں. الہواء نقی، جی بالکل ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کے سامنے اردو میں آئے ہوئے ہیں، ان میں سے کیا آپ ان کو عربی میں منتقل کر سکتے ہیں؟
جتنے کر سکتے ہیں ٹرائی کیجئے. جی ٹھیک ہے بالکل عروبہ. الساعة جيدة رداء فاطمہ the clock hours good. ٹھیک ہے بالکل زبردست. پرندہ نیلا ہے الطیر ازرق. ٹھیک ہے بالکل زبردست. ہم اس کو پڑھیں گے کیسے؟ الطیر ازرق. ٹھیک ہے جی گڈ. خالد بیٹھا ہوا. خالد جلست. نو. ہاں یہ ایک اچھا اس کو سمجھ لیجئے. دیکھیں ہم نے پڑھا تھا کہ جو فاعل ہوتا ہے وہ فاعلن کے وزن پر ہی آتا ہے. تو جلست کو آپ فاعلن کے وزن پر لے جائیں. جالسن. خالد بیٹھا ہوا ہے. خالد جالسن. جیسے قاتل قتل کرنے والا تو بیٹھنے والا جالس. فاعل کے وزن پہ رکھنا ہوگا ہم کو. ہاں جی بالکل. چلیے جی بس اتنا کافی ہے. بقیہ ہم اسی مشق کو انشاءاللہ کل کریں گے تھوڑا سا. تو جملہ اسمیہ ہم نے پڑھا اور جملہ اسمیہ کے ہم نے تقریباً 3 سے 4 رولز بھی پڑھے ہم نے. ان کو کل مزید ڈسکس کریں گے. المساجد کبیرۃ. الموسک مسجدیں بڑی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کی انگلش پڑھیں گی موسکس آر بگر. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ویل ڈن. چلیے جی بس انشاءاللہ کل آگے پڑھیں گے ہم. طیب صالح یا طبیب صالح. نیک ڈاکٹر. حکیم بھی کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر بھی کہہ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.